السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں مبینہ طور پر 17 جنوری 2018 کو چانڈیو برادری کے افراد نے فائرنگ کر کے ام رباب کے والد، باپ اور چچا کو قتل کر دیا تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ایک صبح جب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے پہنچے تو ام رباب نے انصاف کے حصول کی خاطر ان کی گاڑی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد ان کی سندھ ہائی کورٹ کے باہر ننگے پیر سماعت پر آنے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ام رباب کی فریاد پر 2 بار از خود نوٹس بھی لیا۔ اپنی فیملی کے قتل کا انصاف لینے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے والی ام رباب آج ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ام رباب صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی انتھک محنت کی وجہ سے ایک ملزم گرفتار ہوا ہے، اور آپ سے میں سب سے پہلے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارا واقعہ ام رباب صاحبہ کب، کہاں اور کیوں پیش آیا کہ جس میں آپ کے دادا، آپ کے والد اور آپ کے چچا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا؟ جی، یہ واقعہ 17 جنوری 2018 پہ ہوا تھا، اور اس واقعے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑے تھے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سٹنگ ایم پی اے سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو ہیں، وہ ہماری ٹرائب کے سردار بھی ہیں۔ تو میرے والد نے کہا کہ ہم ان کو سردار نہیں مانتے، اور ظاہر ہے کوئی پڑھا لکھا انسان، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو کافی ان چیزوں پہ انبن ہونے لگی، اور میرے والد صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جو کہ فیوڈلزم کے اگینسٹ تھی، اور یہی چیز ان جاگیرداروں اور سرداروں سے برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے یہ ہمارے گھر میں 3 مرڈر کرائے گئے۔ تو یہ کیس میں پرسو کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ کیونکہ جاگیردار سردار کوئی کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو، پر قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں، مجھے بینگ اے مسلم اللہ کی ذات میں یقین ہے، اور پاکستان کی جو اپر کورٹ سے آنریبل سپریم کورٹ ہے، میں ان سے یقین رکھتی ہوں کہ مجھے انصاف پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو یہ تینوں مرڈر کیا یہ بس سچ ہے کہ ڈی ایس پی آفس کے سامنے ہوئے تھے؟ جی بالکل، یہ جو مرڈر ہوئے تھے پولیس اسٹیشن کے سامنے ہوئے تھے، اور اس میں ایک بڑی میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ ان مرڈرز میں جو ہماری جورسڈکشن کا ایس ایچ او تھا وہ خود انوالو تھا۔ اس نے راستہ پورا کلیئر کرا کے یہ انسیڈنٹ کھڑے ہو کر کرایا تھا، اور بعد میں ان ملزمان کو خود پروٹیکشن میں لے کر وہ جو ہے اوپر تک چھوڑ کر آئے تھے جس جگہ پہ انہوں نے جانا تھا۔ تو اس کیس میں وہ ایسے جو سسپینڈیڈ ہے اور ڈسمس ہے، اور یہ چیز جو ہے واضح ہے، آئی جی صاحب کے سامنے بھی ہے، سب کے سامنے یہ ریکارڈ پہ ہم نے لائی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا سٹنگ جو اس ٹائم ایس ایچ او تھا جورسڈکشن کا، وہ خود انوالو تھا اس کیس میں، اور وہ ڈسمس بھی ہے ہمارے کیس کی وجہ سے۔ آپ سمجھتے ہو میرے باپ صاحبہ، جو 2 MPs کے آپ نے نام لیے، کیا آپ آر یو شور کہ انہوں نے ہی یہ مرڈر کروائے، اور صرف اسی وجہ سے ہی کروائے کہ آپ کے فادر فیوڈلزم کے خلاف کھڑے تھے، جاگیردانہ نظام کو نہیں مانتے تھے، حق پہ کھڑے تھے؟ بالکل، دیکھیں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جو جاگیردار اور سردار ہوتے ہیں نا، ان کے کام کرنے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خود کو بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پہلے وہ دشمنیاں ڈھونڈتے ہیں اپنے خاندانوں میں، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہیں جو ہے دوستوں، اور مطلب اگلے اسٹیپ وہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑے تھے۔ میں نے خود اپنے بابا کو ایک بار منع کیا تھا، میں نے کہا بابا اتنا ایکسٹریم پہ نہ جائیں فیوڈلزم کے اگینسٹ، کیونکہ سردار بہت ظالم ہوتے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ محتاج بنانا چاہتے ہیں، اور ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں، ظاہر ان کو سردار بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، ان کو ایم پی بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور جب ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی عام انسان ہی ہے، کوئی ان کو ان کی جاگیر نہیں ہے، ہمارا ووٹ یا سب کچھ جو سمجھتے ہیں، ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ میرے والد صاحب کے ورڈز میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں کہ بابا نے کہا تھا کہ انقلاب جو ہوتا ہے وہ بند کمروں میں نہیں آتا، اور روڈ پہ ہم نکلیں گے فیوڈلزم کے اگینسٹ جو ہمیں بات کر رہے ہیں، اور جو ہے ہم ان کو اپنا سردار اور جاگیردار ان کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہی چیز تھی جو سرداروں سے ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتا تھا
میرے والد صاحب کے ساتھ ٹرائب کے تقریباً سارے لوگ مل گئے تھے، اور تمندار کاؤنسل جو بنی تھی فیوڈلزم کے اگینسٹ، بیسیکلی سردار کے خلاف، تو وہ بہت اسٹرانگ بن چکی تھی، اور اس سے یہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں الیکشن بھی نہ جیت پاؤں، اور پوری ظاہر ٹرائب میرے خلاف ہونے لگی ہے، فیصلے بھی میرے پاس کم آنے لگے ہیں، تو اس کو خطرہ تھا کہ میری سرداری جو ہے وہ ختم ہوگی، اسی وجہ سے اس نے یہ مرڈر کرا ہے۔ اس کا بردر جو تھا برہان چانڈی آن دا اسپوٹ تھا، اور یہ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ انہوں نے اسی لیے کرا ہے کہ ان کے گھر کے بڑے چلے جائیں گے، پیچھے تو یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ صدمہ ہی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پر دیکھیں انہوں نے ظلم تو ہمارے ساتھ کیا، پر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، اور ظاہر ایک جو قتل ہوئے ہیں ان کا انصاف تو کرنا ہے اللہ کی ذات نے، بینگ مسلم ہمارا یہ یقین ہے۔ عمر باب صاحبہ، جو جو ایم پیز آپ نے بتائے ہیں، کیا یہ نامزد ہیں ایف آئی آر کے اندر؟ بالکل، یہ دونوں نامزد ہیں، ان میں سے ایک کی ابیٹمنٹ ہے جو سردار خان چانڈے ہوئے، اور دوسرا برہان اس کی انسٹیگیشن ہے، وہ آن دا اسپوٹ موجود تھا۔ اور دیکھیں یہ افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ کورٹس دیکھیں میں خوش بھی ہوں کہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور مجھے قانون پہ یقین ہے، کورٹس پہ یقین ہے، اسی لیے میں کیس پرسو کر رہی ہوں۔ باقی یہ 3 سالوں سے دونوں بھائی انٹرم بیل پہ ہیں، اور میں نے آج آنریبل سپریم کورٹ میں جب ہمارا کیس لگا تھا، اس میں آئی جی سندھ کو ان پرسن بلایا گیا تھا، کیونکہ 2 اسکونڈر سے جو اریسٹ نہیں ہو پائے تھے، تو ابھی ایک جو مجرم ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو دیکھیں ایک مجرم کو تو پکڑا گیا ہے، باقی ایک جو مین کلر ہے اس کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا، تو یہ مجھے تھریٹ کرنے پہ آ گئے ہیں سندھ کے جو سردار ہیں، سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو۔ تو میں ضرور یہ چیز کہوں گی کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، اور میں ڈرتی تو نہیں کسی سے بھی، پر یہ ہے کہ ضرور میں یہ ریکارڈ پہ لا رہی ہوں چیز کہ جو ہے مجھے ان جاگیرداروں اور سرداروں سے جان کا خطرہ ہے۔ آج آپ کی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ آج چیف جسٹس صاحب کے بڑے سخت ریمارکس تھے کہ سندھ پولیس پہ انہوں نے بڑی ہی برہمی کا اظہار کیا کہ کیا اتنی کمزور ہے سندھ پولیس کے 2 ملزمان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ کیا آپ نے آج آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور پولیس پروٹیکشن آپ کو ملنی چاہیے؟ بالکل، میں نے یہ چیز آئی جی صاحب کے سامنے رکھی تھی، اور جو ہے اس میں سوری آئی جی صاحب ان پرسن آئے تھے، میں نے ان کو تو پہلے بتا ہی دیا تھا، پر میں نے یہ سپریم کورٹ میں بھی آنریبل بینچ کے سامنے یہ چیز رکھی، اور جیسے کہ مجھے آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کے تحت سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی، پر میں نے کچھ پکچرز بھی دکھائے۔ وہ پکچرز تھے کہ جب میں جاتی ہوں تو جاگیردار اور سردار کورٹ میں تقریباً 200 سے 300 لوگ لے کر آتے ہیں، تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے تھریٹ کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو میں نے یہ چیز آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بتائی کہ مجھے خطرہ ہے، اور انہوں نے آج پھر سے کیونکہ وہ آرڈر کیا ہے کہ عمر باپ کی پروٹیکشن کا جو ہے پورا سے پورا خیال رکھا جائے گا۔ عمر اور باب صاحب، دوسری آپ کی بات بڑی یہ ہے، ایفرٹ ہے، کیا آپ نے کبھی سندھ حکومت سے بھی رابطہ کیا؟ کبھی سی ایم ہاؤس سے بھی آپ نے رابطہ کیا؟ کوئی لیٹر لکھا، کوئی ای میل کی کہ مجھے انصاف دیا جائے، کلپرٹس کو گرفتار کیا جائے؟ لیکن بالکل اس میں سندھ گورنمنٹ سے رابطہ ایسے کیا کہ میرے بردر جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد 2 بار فریال ٹالپور صاحبہ سے ملے تھے، اور ان کو پورا جو ہے قصہ بتایا کہ میرے دادا یو سی چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے، اور دادو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے، پر پیپلز پارٹی کی پوری قیادت نے آج تک میرے تو سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور افسوس ہے مجھے اس چیز کا، کیونکہ میری کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی، میں نے بلاول کو میں ہر بار جو ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتی ہوں، میں ہر بار ان کو ٹیگ کرتی رہتی ہوں اور ان کو مینشن کرتی رہتی ہوں، تو بلاول نے بھی آج تک کوئی ریسپونڈ نہیں کیا، حالانکہ ان کے نالج میں یہ پورا معاملہ ہے، پھر بھی مجھے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور سندھ گورنمنٹ کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ میں ایک بچی ہوں، میں انصاف کی خاطر لڑ رہی ہوں، اگر آپ مجھے انصاف دلانے میں میری مدد نہیں کر سکتے تو خدا را اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو مسئلے کو پولیٹیسائز نہ کرے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیسائز کیا گیا میٹر کو۔ میں کچھ دن پہلے گڑی خدا بخش گئی بینظیر صاحبہ کی مزار پہ، تو سندھ گورنمنٹ نے میرے لیے وہ دروازے ہی بند کر دیے۔ میں گئی تھی اسی لیے کہ میں شکایت لے کے جاؤں ان کے شہیدوں کے پاس کہ آپ کی قیادت مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے انصاف دلانے میں جو ہے رول تو انہوں نے پلے کبھی نہیں کیا، پر رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ پر سندھ گورنمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے سٹنگ ایم پی ایس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور قاتلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، تبھی میرے لیے دروازے بند کر دی گئے۔ عمر آپ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں۔
जैसे कि उमेर बाब बता रही हैं, पीपी की गवर्नमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इनकी हुकूमत में डीएसपी के दफ्तर के सामने 3 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। हुकूमत से भी ज्यादा ये मुल्जमान बाअसर होते हैं कि 2 दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं होते। बिलावल भुट्टो साहब, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक निहत्ती लड़की इंसाफ की खातिर के जिसके बाप दादा और चचा को सरेआम दिन दहाड़े गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है, हुकूमत इनको इंसाफ क्यों नहीं दिला रही? क्या हुकूमत इतनी कमजोर है कि वडेरा सिस्टम के सामने अपने घुटने टेक दे? आप पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तो बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी नाइंसाफी के आप बड़े रोने रो रहे हैं। क्या आपको सिंध की एक मासूम बच्ची के साथ नाइंसाफी होती हुई नजर नहीं आ रही? उर्दू पॉइंट के फोरम से पूरे पाकिस्तान के सामने हम अपील करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप किसी भी आने वाले जलसे में इस इशू को लाजमी एड्रेस करेंगे और उम्मे रुबाब के इंसाफ की यकीन दहानी को बिल्कुल आप कराएंगे। उम्मे रुबाब, आपकी फैमिली के मेंबरान कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे अंकल हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ये केस परसू कर रही हूँ। बाकी ये है कि मेरी सिस्टर्स हैं जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब है, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि मुझे अफसोस है कि मेरे घर में इतना बड़ा वाक़या हुआ और मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला और सफ़र भी हम कर रहे हैं। मतलब मेरे सर से बाप दादा और चाचा का साया छीना गया, मतलब किसी को ये नज़र नहीं आ रहा। सिंध पुलिस के लिए भी मैं ज़रूर कहूँगी कि सिंध पुलिस को भी इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो बंदा अरेस्ट हुआ है, मुझे खुशी है कि कोर्ट ने अपना जो रोल प्ले किया उसकी वजह से जो है एक कातिल पकड़ा गया है। पर सिंध पुलिस को इन कातिलों और सरदारों के सामने झुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि आईजी साहब को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेशर था उसकी वजह से आईजी साहब ने जाकर खुद डील की है सरदारों के साथ। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो है फिक्र करने का लम्हा है हमारे लिए कि सिंध पुलिस सरदारों और जागीरदारों के सामने इतनी कॉम्प्रोमाइज क्यों है, इतनी कंपल्सिव क्यों है। आईजी सिंध को एहसास करना चाहिए और अगर ये डील है तो आईजी सिंध साहब को इसको रिकंसीडर करना चाहिए कि आप हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहे हैं, आप हुकूमत के मुलाजिम हैं, आपने ओथ उठाया है कि हम पाकिस्तानियों की हिफाजत करेंगे, ना कि कातिलों की, दरिंदों की और वैश्यों की हम सरपरस्ती करेंगे। आप ये समझती हैं, आपको कभी यकीन है कि ये जो अरेस्ट हुई है ये वक्ती तौर पे अरेस्ट है और बाद में इन मुल्जमान को किसी ना किसी तरह तफ्तीश के अंदर, नाकिस तफ्तीश के तहत इनको छोड़ दिया जाएगा या इनकी बेल हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए पहले तो पुलिस ने जब एक और बंदा पकड़ा था उसमें 13D की उस पे एफआईआर थी, पुलिस मुकाबले में उसको पकड़ा गया था। और जब पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज की और वो कोर्ट में पेश हुआ तो पुलिस अपनी स्टेटमेंट से ही मुकर गई और उस बंदे को समझे कि उन्होंने पूरी कोशिश की है प्रोटेक्ट करने की। मतलब जो भी कातिल हैं उनको प्रोटेक्ट करने में पुलिस भी रोल प्ले कर रही है। तो मैं आईजी साहब से पर्सनली मैं एक बच्ची होकर रिक्वेस्ट फिर से करूंगी कि सर, आपके लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, आप आज अगर आप झुक जाएंगे इन सरदारों और जागीरदारों के सामने तो कल किसी और उम्मे रुबाब का घर भी बर्बाद हो सकता है। तो अगर मैं इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो आपके पास तो अल्लाह ने इतने पावर्स आपको मिले हुए हैं, आप खुद अपने बच्चों वाले हैं, आप सोचें, आप समझें इस चीज़ को। क्योंकि वैसे भी मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारा जो ईमान है कि हमें हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, तो क्यों ना हम किसी मजलूम की मदद करें, क्यों ना हम किसी की आवाज़ बने। मैं खुद एक मजलूम हूँ, पर मेरी कोशिश होती है कि जो भी मजलूम हो मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊं, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो पुलिस के जो बाला ऑफिसर्स हैं जो इसमें कम्प्रोमाइज्ड हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप इस पे ज़रा सोचें और आप अपने ज़मीर के साथ 5 मिनट बैठकर बात करें। और आप अगर आपको फिर भी लगे कि मेरे बाप गलत थे, तो फिर बेशक आप मेरे साथ भी पर्सनल हो जाएं, क्योंकि वो पर्सनल हो रहे हैं मेरे मैटर में। और मुझे पता है मुझे नुकसान ज़रूर होगा, अल्लाह खैर करे, पर मुझे पता है सिंध गवर्नमेंट, सिंध उमेर पुलिस वाब साहबा, और नाजरीन, सरदार। उर्दू पॉइंट के फोरम पे हम भरपूर अपील करते हैं और ये प्रोग्राम एक सबूत के तौर पे हमारे साथ रहेगा कि कल को उम्मे रुबाब को कोई भी मसला होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल मौजूदा आईजी सिंध हैं। एक जीती जाती बच्ची, पाकिस्तान की बेटी, अभी प्रोग्राम के ऊपर लाइव कह रही है, क्लियर बता रही है कि मेरी जान को थ्रेट है, मुझे वडेरे नुकसान पहुंचा सकते हैं, 250-300 लोग लेके आते हैं, सिंध पुलिस कंप्रोमाइज्ड है।
بلاول بھٹو صاحب کو ٹیگ کرتے ہیں, جواب نہیں دیتے بلاول بھٹو. سندھ حکومت سے رابطہ کرتے ہیں, سندھ حکومت جواب نہیں دیتی. بے نظیر بھٹو شہید کی قبر پہ گئیں دعا کے لیے, شکایت کے لیے, ان کو جانے نہیں دیا گیا. یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے اور شرم کی بات ہے حکومت سندھ کے لیے کہ ایک پاکستان کی بیٹی ذلیل و خوار ہو رہی ہے, سندھ سے انصاف کے اصول کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے اور اپنی کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ اس میٹر کو بڑا سیریس لیں. کل کو اس بچی کو ذرا سی بھی خراش آئے تو یہ سارے لوگ رسپانسیبل ہیں. وہ میرے باپ یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ننگے پاؤں گئیں, اس قدر آپ تنگ آ گئی تھیں, اس قدر آپ فرسٹریشن میں آ گئی تھیں کہ آپ نے کہا کہ دس از اونلی دا وے کہ میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتی ہوں. وہ وٹ میڈ یو, کس طرح سے کیا سوچا آپ نے جو یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں اس میں ننگے پاؤں میں نے احتجاج کیا کیونکہ میں کورٹس پہ یقین رکھتی آئی ہوں اور کورٹس نے تھوڑا بہت رول پلے کیا ہے. پر میں ضرور کہوں گی کہ جو کیس ڈیلے ہو رہا ہے, سرداروں اور جاگیرداروں کی طرف سے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں, اس چیز پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اسے نہیں ہونا چاہیے. میں خود قانون کی طالبہ ہوں, میں بھی قانون تھوڑا بہت جانتی ہوں کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ سب جو ہیں ڈیلے ٹیکٹکس ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے اور میں مجبور ہو کر ہر پروٹیسٹ کرنے پہ مطلب میں روڈ پہ بھی آ جاتی ہوں. میں کبھی لالٹین لے کر آ جاتی ہوں, کبھی میں نے ایک بار آپ کے نالج میں بھی ہو سب نے دیکھا تھا, میں نے جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش بھی کی تھی. مطلب کہ دیکھیں نا, ہمارے ملک میں سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے سر سے سایہ چھینا جاتا ہے. آپ کے گھر میں میں نے مطلب دیکھیں اپنے گھر میں 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے اور اس کے بعد بھی انصاف کے لیے میں ہی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. تو مجبور کیا جاتا ہے مجھے روڈ پہ آنا. میری کوئی چوائس نہیں تھی, میری کوئی خواہش نہیں ہے. ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے, میری بھی زندگی ہے. میرا بچپن تھا, 18 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا. تو ظاہر ہے میں کیسے فیس کرتی ہوں یہ شاید ان لوگوں کو نظر نہیں آتا. سب اپنے بچوں والے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میں ایک بچی ہوں, میرے لیے کتنا مشکل ہے یہ سب فیس کرنا. 3 سالوں سے میرا بچپن اس چیز میں چلا گیا ہے. مطلب میرے بابا تو نہیں رہے, وہ دکھ مجھے الگ ہے, پر میرے ملک میں اپنے ملک میں ایک پاکستان کی بیٹی ہو کر انصاف کے لیے دربدر ہوں. بہت ہی آپ کی دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں عمر باب. آپ نے انصاف کی خاطر, آپ نے اپنے والدین کے, اپنے چچا کے, اپنے دادا کے انصاف کی خاطر بڑی ایفرٹ کی ہے. آپ کی ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی. اردو پوائنٹ کا فورم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے. اردو پوائنٹ کا ناظرین فورم ایسے لوگ کہ جو بالکل مجبور ہیں, خاص طور پہ خواتین اور بچے, بالکل اردو پوائنٹ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ سے ساتھ کھڑا رہے گا. اگلی ہیئرنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, اور کیا سپریم کورٹ نے کوئی آرڈرز دیے ہیں کہ وہ جو 2 MP ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے, یا ابھی آرڈر پینڈنگ میں ہے اور وہ بیل پہ ہی ہیں, ابھی کوئی کینسل نہیں ہوئی؟ جو 2 MPs ہیں وہ دونوں انٹرم بیل پہ ہیں اور 3 سالوں سے وہ انٹرم بیل پہ ہیں. اور رہی بات کہ دوسرا جو ایک ملزم ہے جو ایبسکونڈر ہے, جو پروکلیمڈ آفینڈر ہے, اس کے پکڑنے کے لیے آنریبل سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دیے ہیں کہ 4 ویکس کے اندر آپ پکڑ کے لائیں, کیونکہ اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے والے یہی سردار ہیں, خود ایکیوز بھی ہیں اور یہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو کہ IG صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں. تو میں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں میڈیا کے تھرو کہ IG صاحب اگر آپ خود مانتے ہیں, آپ کے نالج میں یہ چیز ہے کہ یہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان جاگیرداروں اور سرداروں کو پکڑ کے اندر کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے کوئی نقصان کر دیں. تو رہی بات نیکسٹ ہیئرنگ کی, تو انشاءاللہ 4 ویکس کے بعد پھر سے آنریبل سپریم کورٹ میں کیس لگے گا اور میں کیس پرسو کرتی آئی ہوں اور میں پرسو کرتی رہوں گی. انشاءاللہ میری یہ جنگ فیوڈلزم کے اگینسٹ جاری رہے گی. میں اپنے والدین کے لیے انصاف تو لوں گی ہی, اور پر یہ میں ضرور واضح کرنا چاہوں کہ جاگیردارانہ اور سردارانہ نظام کے لیے میرے بابا کا مشن تھا وہ انشاءاللہ میں کمپلیٹ کر کے رہوں گی. آخر میں کوئی قوم کو میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میرا بس یہی میسج ہے, میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی مظلوم ہیں آپ ان کا ساتھ دیں, جس پہ بھی ظلم ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ نکلیں. ابھی میں ضرور کہوں گی کہ یہی وقت ہے, یہ وقت ہے آپ اپنی قوم کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا ساتھ دیں, جو بھی مظلوم ہے ان کا ساتھ دیں, کیونکہ
آپ سب کٹھے ہوں گے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. سب کٹھے ہو کر ہی ہم ایک انقلاب لا سکتے ہیں, جاگیرداروں اور سرداروں کو ہم پنشمنٹ دلا سکتے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گی کہ میرا آپ سب نے ساتھ دیا ہے, میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی میڈیا کا, اور اس کے علاوہ جو ہے میں پاکستان کی عوام کا, جو باشعور غیرت مند عوام ہے, انہوں نے پہلے دن سے میرا ساتھ دیا ہے, اور میں یہی امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آخری دم تک وہ میرا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. عمر رباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, بڑی دکھ بھری سٹوری ہے. دادو کی تحصیل میہڑ میں مبینہ طور پہ 17 جنوری 2018 کو چانڈیو برادری نے فائرنگ کر کے ان کے باپ, ان کے دادا اور ان کے چچا کو قتل کر دیا تھا. حکومت سندھ کے لیے بڑی ہی آنکھیں کھول دینے والی اور شرم کا مقام ہے کہ آپ کے سندھ کی بیٹی در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. کیا وڈیرا سسٹم, کیا یہ فیوڈلزم اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے کہ حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے؟ آئی جی سندھ صاحب, آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ تو یو آر گیٹنگ پیڈ ٹو سرو دا پیپل, ناٹ ٹو سرو دا وڈیراازم. This is your legal and moral responsibility to take the proper action. Get all these culprits arrested and punish them as soon as possible, as delay in justice is basically denying the justice. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پاکستان کی بیٹی کو انصاف ضرور ملے گا. آخر میں ایک بات میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا کہ رباب نے کیٹیگریکلی طور پہ اردو پوائنٹ کے فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی فیملی کو خطرہ ہے, اور ان کو پروٹیکشن دینا حکومت سندھ اور آئی جی صاحب کا کام ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جلسے کے اوپر اس بچی کے ساتھ انصاف کے حوالے سے حکومت سندھ کو بڑا اعلان کرے گی. اپنے اس خالد بھٹی کو اردو پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیجیے.